فجر سے لے کے زور تک مزدوری کرتا ہے اور مالک اس کے ساتھ ایک ہی قرات طے کرتا ہے کہ تم فجر سے لے کے زور تک مزدوری کرو، تمہیں میں ایک ہی قرات دوں گا۔ ایک قرات گویا کہ اس وقت کے کرنسی کا ایک پیمانہ ہے، تو گویا کہ ایک قرات تمہیں دوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے فجر سے لے کے زور تک مزدوری کی اور مالک نے اس کو ایک قرات دے دیا۔ فرمایا کیا اس مالک نے اس کے ساتھ انصاف کیا یا ظلم کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا جی انصاف کیا، جو طے کیا تھا اس کو دے دیا۔ فرمایا کہ دوسرا مزدور زور سے لے کے عصر تک کام کرتا ہے، اس کے ساتھ مالک نے طے کیا کہ تجھے ایک قرات دوں گا لیکن زور سے عصر تک تم کام کرو، لہذا اس نے زور سے عصر تک مزدوری کی، مالک نے اس کو ایک قرات دے دیا۔ تو کیا اس نے ظلم کیا؟ کہا کہ نہیں، عدل کیا، جو اسے طے کیا تو اس کو مل گیا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا شخص عصر سے لے کے مغرب تک کام کرتا ہے، اس سے مالک نے طے کیا کہ عصر سے لے کے مغرب تک تم مزدوری کرو، تمہیں میں 2 قرات دوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے عصر سے لے کے مغرب تک کے مختصر وقت میں کام کیا، مالک نے اس کو 2 قرات دیے۔ تو فرمایا کہ بتاؤ کیا اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا؟ کہا کہ نہیں، ظلم نہیں، عدل کیا، جو طے کیا تھا اس کے مطابق دے دیا۔ حالانکہ اس کا وقت کم ہے لیکن مالک نے طے کر دیا کہ تمہیں 2 قرات دوں گا، تو اسے 2 قرات دے دیے ہیں، تو جو اس کا حق تھا اس کو مل گیا۔ فرمایا بس فجر سے لے کے عصر تک، فجر سے لے کے ظہر تک جس شخص نے کام کیا، فرمایا کہ امت یہود ہے، تو کہا کہ یہود نے اس فجر سے ظہر تک کا کام کیا، اتنا طویل زمانہ پایا، تو گویا کہ اجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قرات طے کیا تو ان کو دے دیا۔ اور نصارہ کے ساتھ فرمایا کہ زور سے لے کے عصر تک کا وقت طے ہوا، تو فرمایا کہ یہ قوم نصارہ یعنی عیسائی ہیں، ان کے ساتھ ایک قرات طے ہوا، گویا کہ اجر اس کو عطا کر دیا۔ لیکن عصر سے مغرب تک کا جو وقت تھا یہ امت محمدیہ ہے، کہ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عدل کے ساتھ فضل کا کام کیا کہ اس مختصر وقت میں ایک قرات کے بجائے 2 قرات اجر عطا فرمایا۔ تو دیکھیے مختصر وقت ہے لیکن اجر بڑھ گیا ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالی کی فضل و عنایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، تو محبوب کی امت بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیوں کو مختلف راتیں دی، مختلف دن دیے، مختلف اوقات دے دیے، ان مختصر اوقات میں تم اللہ کو یاد کر لو گے تو اتنا پہاڑوں جیسا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ جبکہ پہلی امتیں بھی اگر اس طرح کے عمل کرتی تھی ان کو اس طرح پہاڑوں جیسا اجر نہیں ملتا، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عنایت کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں کمزور امت ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پر 3 زمانے گزرتے، ایک بچپن کا زمانہ، ایک جوانی کا زمانہ اور ایک بڑھاپے کا زمانہ۔ فرمایا کہ انسانیت کے بچپن کا زمانہ وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ انسانیت کا بچپن کا زمانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ بچپن میں کے زمانے میں عبادات لمبی چوڑی نہیں ہوتی، بچپن میں بچے کو صرف جسمانی تربیت پر توجہ ہوتی ہے، روحانی تعلیم تعلم پر توجہ نہیں ہوتی۔ گویا کہ تربیت جسمانی بالذات ہوتی ہے اور تربیت روحانی بالعرض ہوتی ہے، تو گویا کہ تربیت جسمانی مقصود بالذات کہ بچے کے کھانے پینے نشو و نما پر توجہ ہے، لیکن اس کی روحانی تربیت روحانی مقصود بالعرض، کبھی کبھی اللہ بھی اس کو سکھا دیا، کبھی کبھی اس کو کلمہ بھی پڑھا دیا، لیکن یہ نہیں کہ باقاعدہ اس کو سلیبس اور نصاب اور کورس دے کے بٹھا دیا، نہیں، اس کی جسمانی تربیت پر نظر ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو امت ہے یہ امت بچپن کا زمانہ ہے، انسانی بچپن میں ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں لمبی چوڑی عبادات نہیں ہیں، لیکن اس کی جسمانی تربیت پر توجہ، جینا کیسے ہے، حل کیسے چلانا ہے، کاروبار کیسے کرنے ہیں، فلاں چیز کس طرح کرنی ہے،
تو یہ تکوینی چیزیں اللہ تبارک و تعالی القاء فرماتے رہتے تھے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسان تکوینی زندگی سیکھ رہی تھی۔ پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ چلا، تو یہ جوانی کا زمانہ ہے۔ تو گویا کہ یہ انسانیت کی جوانی کا زمانہ ہے، اور جوانی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ قوی ہے انسان، اس کا لباس، اس کا پہننا اوڑھنا بھی خوب بھاری بھرکم، بھاری بھاری لباس بھی پہن کے چل سکتا ہے، بھاری بھاری اسلحے لگا کے بھی چل سکتا ہے، کیونکہ وہ جوان تکڑا کڑیل۔ تو یہ جوانی کا زمانہ ہے، تو جوانی کے زمانے میں بھاری عبادات بھی ہیں اور سخت سزائیں بھی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گویا کہ جوانی کا زمانہ انسانیت کا، یعنی یہود کا زمانہ، تو گویا کہ یہ انسانیت کی گویا کہ جوانی کا زمانہ، کہ اس زمانے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کو افشا کر دیتے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا تو اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوتا تو اس نے زنا کیا ہے۔ اگر کپڑے کو نجاست لگ گئی تو حکم ہوتا تھا یا تو اس کپڑے کے اتنے حصے کو کاٹ دو یا آگ سے جلا دو، اب دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ اتنے سخت احکام۔ صدقہ اور زکوٰۃ اگر دینی ہے تو صدقہ زکوٰۃ اب اپنوں میں نہیں بٹ سکتا، بلکہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ اس پہاڑی کے اوپر جا کے رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی اور آگ اس کو جب جلا کے راکھ کر دے گی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زکوٰۃ قبول کر لی۔ تو دیکھو جوانی کے زمانے میں سخت عبادات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت کا زمانہ آیا تو یہ گویا کہ انسانیت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی یہ ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، لباس بھی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ایک لنگی اور کرتے کے اندر بابا جی پھر رہے ہیں، بھاری بھاری کوٹ اور بڑے بڑے اوور کوٹ پہننا اس کے بس کی بات نہیں رہتی، تو گویا کہ وہ لباس شریعت ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو امت محمدیہ کے زمانے میں بھی شریعت کے احکام ہلکے پھلکے ہو گئے، گویا کہ تھوڑا عمل کیا زیادہ اجر مل گیا۔ لباس شریعت کی جو سزائیں وہ بھی کم ہو گئی، ہلکی ہو گئیں۔ اگر کسی نے زنا کیا تو اللہ نے ستاری کا پردہ تان رکھا ہے، اور اگر اس ثبوت اگر اس کا عدالت میں پیش کرنا ہے، ایک گواہ نہیں، دو گواہ نہیں، تین گواہ نہیں، چار گواہ چاہیے، اور چاروں کے بیان میں کسی قسم کا معمولی بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، پھر جا کر ثابت ہوگا۔ تو گویا کہ جہاں جوانی کا زمانہ ہے تو دروازوں پہ لکھا ہوا ہے، اور جہاں بڑھاپے کا زمانہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ستاری کا پردہ تان رکھا ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینا ہے، تو آپ کو اس کو پہاڑی پہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اپنوں میں جو غریب ہیں ان غربا کو دے دو، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو گویا کہ بڑھاپے کے زمانے کے اندر جو ہے کہ شریعت کا لباس ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بچپن کا زمانہ تھا تو مختصر لباس تھا، جیسے ایک بچے کا لباس مختصر ہوتا ہے۔ جب جوانی آئی تو بھاری بھرکم انسان جیسے لباس پہنتا ہے، تو گویا کہ انسانیت کے لباس شریعت اس کے بھاری بھرکم احکامات۔ جب بڑھاپے کا زمانہ آیا تو بڑا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا لباس بھی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، تو لباس شریعت بھی ہلکے ہو گئے۔ تو شریعت محمد یہ ہلکی پھلکی، جو آج حدیث میں آتا ہے کہ میں جو شریعت لایا ہوں بڑی آسان، بڑی سہل، بڑی ہلکی پھلکی اور روشن اور نورانی شریعت ہے، بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے، آسان۔ الدین یسر، فرمایا دین آسان ترین راستہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے بالکل آسان۔ تو گویا کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم پر اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہوئی کہ مختصر عمل پر اللہ تبارک و تعالی زیادہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کے جو ہے وہ یہ اس کی کڑی ہے کہ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ سورۃ القدر میں گویا کہ ہم نے رمضان میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر دے دی ہے، اس ایک رات کے اندر اگر تم عبادت کر لو گے تو وہ عبادت تمہاری 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ ایک رات کی عبادت، ایک رات کی بات 1000 مہینے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ گویا کہ 84 سال بنتے ہیں، 84 ایئرز، 84 ایئرز سے بھی بہتر۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یعنی اس قدر والی رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے تک نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر، اور بہتر کیونکہ لمٹ نہیں کہ کہاں تک،
उसको भी अनलिमिट कर दिया। इसका मतलब है कि उम्मत मुहम्मदी पर ऐसा इनाम है कि 84 साल की इबादत से भी ज्यादा इबादत आपकी लिख दी जाती है अगर आपने लैलतुल क़द्र में अल्लाह को याद कर दिया। तो बस ये सूरत क़द्र में भी इसी वो गया के का तसलसल है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया पर अपनी लुत्फ़ इनायत फरमा रहे हैं। इससे सूरत क़द्र का आज बयान है। इससे पहले सूरत अलग का बयान था, इसके बाद ये सूरतुल क़द्र है। और ये सूरतुल क़द्र जो है ये मक्की है। असल में इसके सिलसिले में इख्तलाफ है कि मक्की है या मदनी है। मक्की आप जानते हैं उन आयात और सूरतों को कहते हैं जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हैं, और मदनी उन सूरतों और आयतों को कहते हैं जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई हैं। अब ये सूरतुल क़द्र मक्की है या मदनी है, इसके बारे में असल में उलमा में इख्तलाफ है। इमाम मावर्दी रहीमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्सर उलमा के नज़दीक ये सूरत मक्की है। ये मक्की है यानी हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन सब का यही जो वो कौल है, वो ये फरमाते हैं कि ये मक्की है। चुनांचे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहीमुल्लाह ताला ने भी ये फैसला किया है कि इस सूरत के बारे में दो कौल हैं, बाज़ इसको मक्की कहते हैं, बाज़ मदनी कहते हैं, लेकिन फरमाया कि अक्सर उलमा के नज़दीक ये सूरत मक्की है यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। और दूसरा कौल अल्लामा सालबी रहमतुल्लाह अलैह का है, और इमाम वाहिदी रहमतुल्लाह ताला भी इसके कायल हैं कि अक्सर उलमा इस बात के कायल हैं कि ये सूरत मदनी है, ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है, तो इसका मतलब ये मदनी है। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला भी इस बात के कायल हैं कि वो फरमाते हैं कि ये मदनी है। और करीना क्या है? करीना ये कि असल में इसके शान नुज़ूल के अंदर बनी इसराइल का जिक्र है और मदीने के मिंबर का जिक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर का जिक्र है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर वो मदीना में बना, मक्का में तो था ही नहीं, और बनी इसराइल मदीना में थे, मक्का में तो थे ही नहीं। तो शान नुज़ूल में चूंकि बनी इसराइल का तज़किरा है और मिंबर का तज़किरा आता है, इसका मतलब यह है कि ये कराइन है इस बात पर कि ये सूरत मदनी है। चुनांचे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम वाहिदी रहमतुल्लाह अलैह इसी बात के कायल हुए हैं कि ये सूरत मदनी है। तो गोया कि एक इल्मी गुफ्तगू। और उसके अलावा इसके अंदर जो है 5 आयात हैं और इसके 30 कलिमात हैं। 112 हरूफ है पूरी सूरत के और इसके 30 कलिमात हैं। ये कलमात 30 में इसलिए बयान कर रहा हूं कि आगे आपका इसका समरा पता चलेगा कि 30 कलमात के कहने का क्या मकसद था। इसके 30 कलमात हैं। अब रहा इसकी सूरत अलग जो इससे पहले सूरत, उसके साथ मुनासबत क्या है, क्योंकि एक बात याद रखे, पूरा कुरान करीम ये गोया कि एक खूबसूरत जो है जंजीर के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ किसी मुनासबत के साथ है, अलग टप नहीं है कि ऐसे बस आयतें एक दूसरे के पीछे लगा दी, नहीं। पूरा कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बल्कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से लेके वन्नास तक पूरा कुरान एक तरतीब के साथ है। और वो तरतीब ये तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब खुद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से हुक्म फरमाया कि इस आयत को फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत के बाद लिखो। चाहे कातिबी ने वही को हुक्म होता तो वहां लिख देते थे। इस आयत को फलां सूरत की फलां आयत से पहले लिखो तो वहां लिख देते थे। तो नुज़ूल आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अब उसकी तदवीन जो मुरतब और किताबत हो रही है वो एक तरतीब के तहत हो रही है, और वो तरतीब भी खुद अल्लाह तबारक व तआला मुतय्यन फरमा रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि आम मुसन्निफ लिखने वाला किताब जब लिखता है तो पहले जुमले को बाद वाले जुमले के साथ, पहले चैप्टर को बाद वाले चैप्टर के साथ उसकी पूरा एक रबत होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब हो और वहां कोई रबत ही ना हो। लिहाजा हर सूरत का दूसरी सूरत का रबत है, बल्कि सूरत तो बड़ी चीज, हर आयत का हर आयत के साथ रबत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहली आयत में कहा, उसके बाद अर रहमान रहीम दूसरी आयत में कहा। इसमें भी हकायक और असरार हैं कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा, फिर रब्बिल आलमीन क्यों कहा, फिर अर रहमान रहीम क्यों कहा,
پھر مالک یوم الدین کیوں کہا، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہا؟ یہ جو ترتیب ہے پوری، اس ترتیب کے ایک ایک ترتیب میں اسرار موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ کے یہ اسرار تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میری آپ کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ موجود ہے، تقریباً 9-10 گھنٹے کی وہ تفسیر ہے، جس پہ بسم اللہ سے لے کے آمین تک پوری ترتیب اور ایک ایک آیت کی ترتیب بتلائی ہے میں نے، کہ یہ آیت کے بعد یہ آیت کیوں ہے، الرحمن پہلے کیوں، رحیم بعد میں کیوں ہے، مالک یوم الدین اس کے بعد کیوں ہے۔ تو اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کی ترتیب یہی ہے، ہر آیت دوسرے آیت کے ساتھ مربوط ہے۔ لیکن اتنی تفصیل میں تو علماء عام طور پہ جاتے نہیں ہیں، لیکن صورتوں کی مناسبت پہلی صورت کے ساتھ بتلا دیتے ہیں۔ یہاں پہلے صورت علق ہے، اس کے بعد یہ صورت انا انزلنا، سوال اٹھا کہ بھی صورت علق کے بعد صورت انا انزلنا کیوں رکھی؟ آخر اس میں کیا راز ہے کہ پہلے صورت علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ تو اس صورت کو اپنی پہلی والی صورت کے ساتھ کیا مناسبت، کیا ربط ہے؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ پہلی جو صورت علق ہے اس میں قرآن پڑھنے کا حکم، اقرا اقرا القرآن، اے محمد، اے انسان قرآن کی تلاوت کر، قرآن کی قرات کر، قرآن پڑھ، وہاں پڑھنے کو حکم ہے۔ اور اس سورۃ قدر کے اندر پڑھنے کی علت بیان کی، کیوں پڑھنا ہے، وہاں حکم ہے اقرا، قرآن پڑھ۔ تو یہ بھی تو سوال ہو، قرآن کیوں پڑھے، قرآن میں کون سی ایسی بات ہے؟ کہ قرآن میں بات یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے۔ اس قرآن کی عظمت، اس کی وقت اور شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کیا کر۔ تو گویا کہ وہاں حکم قرات ہے یا علت قرات ہے؟ وہاں حکم قرات کا حکم دیا، اور یہاں اس قرات کی علت وجہ بیان کی، کیوں قرات کریں؟ فرمایا اس وجہ سے قرات کرو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے فرمایا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو صورت ہے، پہلی صورت میں منکرین پر عتاب ہے۔ پہلی صورت میں منکرین، ظاہر ہے کہ ابو جہل کا تذکرہ ہے، اس نے قرآن کریم کا انکار کیا کہ جس کے پڑھنے کا حکم دیا، اور پڑھنے کا اس کا بنیادی حکم تو نماز میں ہی ہے نا، کہ قرآن کریم نماز میں ہی پڑھنا ہے، فرض ہے۔ عام زندگی کے اندر تو روزانہ پڑھنا فرض بھی نہیں ہے، وہ تو قرآن کا حق ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت روز کریں، لیکن نماز کے اندر تو فرض ہے، اور قیام کے اندر فرض۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا حکم، لیکن اس ابو جہل نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہو، ان کو نماز سے روک رہا ہے۔ نماز سے روکنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے روک رہا ہے، کہ جب نماز نہیں پڑھ پائیں گے تو قرآن کیسے تلاوت کریں گے؟ تو گویا کہ منکرین قرآن کا ذکر پہلی صورت میں، اور دوسری صورت میں ان لوگوں کا ذکر جو موافقین قرآن ہے، یعنی مومنین قرآن ہے، قرآن پر ایمان لانے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، ان کا ذکر ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ عظمت والی کتاب جو اس رات کے اندر اتری ہے اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اتر کر ان کو مصافحہ کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح۔ تو گویا کہ پہلی صورت کے اندر مخالفین اور منکرین قرآن پر عتاب ہے، اور جو دوسری صورت کے اندر ہے مومنین اور موافقین پر جو ہے عنایات ہیں، اللہ کی عنایات کا ذکر ہے کہ ان کو ایک ایسی رات عطا کر دی گئی ہے کہ جس رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور تیسری مناسبت یہ کہ پہلی جو صورت اقرا، اس کے اندر فرمایا کہ اقرا، قرآن کریم کا جو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے کہاں اترا؟ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اقرا۔ تو گویا کہ آسمان دنیا سے زمین دنیا پر قرآن اترا، نبی کے سینہ منور پر نازل ہو رہا ہے، جبرائیل ان کو قرات کروا رہا ہے، قرات کروا، اقرا، آپ قرآن پڑھیے۔ تو آسمان دنیا سے زمین دنیا پر قرآن اتر رہا ہے، اور یہ بعد والی جو صورت ہے اس میں لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پر اتر رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ 1000 مہینوں سے افضل۔ تو گویا کہ یہ قرآن اتارنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ لوح محفوظ کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوا تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا پر اتارا۔ آسمان دنیا سے مراد یہ آسمان جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بیت المعمور ہے، ایک خانہ کعبہ ہے،
بالکل دنیا کے اس خانہ کعبہ کی محاذات میں ہے، جس جگہ پر آسمان دنیا وہاں اس کے بالکل نیچے، یہاں تک کہ لکھا کہ وہاں سے اگر ایک لٹو پھینکے، ایک چیز پھینکے اس کی، تو سیدھے اس کی چھت کے اوپر گرے گا، اتنی سیدھ میں اس بیت معمور کے جو فرشتے طواف کر رہے ہیں، جیسے دنیا کے اس بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، وہاں ملائکہ اس کا طواف کرتے ہیں ہر وقت طواف. اور لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 ملائکہ ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، 70,000. اور جو 70,000 ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں زندگی میں دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا. اتنے ملائکہ ہیں اللہ کے، دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں، پھر تیسرے 70,000 آتے ہیں، پہلے والے 70,000 کا نمبر نہیں آتا، اتنے ملائکہ. تو ابتدائے آفرینی سے جب سے وہ بیت المعمور بنا ہے اس وقت سے طواف ہو رہا ہے. تو لوح محفوظ جو عرش الہی کے بالکل نیچے، وہاں لوح محفوظ، وہاں سے قرآن کریم لکھا ہوا اس بیت المعمور کی چھت پہ اتارا گیا، وہاں اتارا گیا. اب وہاں پر موجود ہے. اب وہاں سے وہ جس کو کہتے ہیں آسمانی دنیا، آسمانی دنیا سے اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ کہاں اتارا ہے؟ زمین پر اتارا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر 23 ایئر یعنی 23 سال کے عرصے میں نجمن وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پیش آتی رہی، رسول اللہ پر قرآن وہاں سے اترتا رہا ہے. لیکن لوح محفوظ سے بیت المعمور پر فوراً اکٹھا اتار دیا، پورا لکھا ہوا سارا فوراً اتار دیا، دفعتاً واحدتاً. اس کو قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں. انزل ینزل انزال کا مطلب ہے کہ دفعتاً واحدتاً سارا اکٹھا اتار دیا. نزلنا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا کسی چیز کو، انزلنا کہتے ہیں اکٹھا اتار دینا. تو گویا کہ لوح محفوظ سے ہم نے سارا کا سارا قرآن اکٹھا اتار دیا ہے. وہ اس اور جس رات میں اتارا تھا وہ لیلۃ القدر، قدر والی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اس لیے تو گویا کہ کیا ہوا سورۃ علق کے اندر گویا کہ وہ زمین آسمان دنیا سے زمین دنیا تک اترا ہے، یعنی بیت المعمور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور تک اترا ہے. اور اس سورۃ انا انزلنا کے اندر لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اترا ہے. تو دونوں کے اندر چونکہ اس کے اترنے کا ذکر تھا لہذا پہلے سورۃ علق اور اس کے بعد سورۃ انا انزلنا کو ذکر کر دیا. یہ تو ان کی مناسبت ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ اس صورت کو اس صورت کے بعد لایا گیا. اب اس کے شان نزول کے حوالے سے ترمذی اور مسند حاکم کی روایت یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بنی امیہ کے ظالم حکمران دکھلائے گئے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منور کے ممبر کے اوپر چڑھتے اور اترتے ہیں. ایک آتا ہے وہ چلا گیا، دوسرا آتا ہے چلا گیا. تو بنی امیہ کے اندر ظالم حکمران بھی آئے، تو وہ ان حکمرانوں کا چڑھنا اترنا ممبر پر، مطلب ایک دنیا سے گیا دوسرا آیا تو وہ ممبر کے اوپر چڑھ اتر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھا. یہ نظارہ جب دیکھا تو آپ کو بڑا دکھ اور تکلیف ہوئی کہ یہ ظالم حکمران میری ممبر کے اوپر یہ بندروں کی طرح اترتے اور چڑھتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالی سورہ قدر نازل کی اور اشارہ کر دیا کہ ان کی حکومت 1000 سال تک قائم رہے گی، 1000 سال کے بعد فنا ہو جائیں گے. آپ تسلی رکھیں. تو وہی ہوا کہ بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں کی حکومت یہ دور جو 1000 سال کے بعد ختم ہو گیا. 1000 سال تک رہا، سوری 1000 مہینے جس کو کہا ہے 84 سال تک گویا کہ یہ زمانہ رہا. تو گویا انا انزلنا کے اندر اشارہ دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ ان کا زمانہ جو ہے 1000 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، یعنی 84 سال تک گویا کہ ان کی یہ سر ظلم و ستم چلیں گے، اس کے بعد یہ فنا ہو جائیں گے. اور دوسرا مسند حاکم کی روایت ہے، امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا گیا. ایک مجاہد تھا، وہ سارا دن میدان جہاد میں رہتا تھا اور روزے کی حالت میں رہتا تھا، اور 1000 مہینوں تک گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر وقت گزارا. جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ تھوڑا افسردہ ہوئے
کہ یہ آدمی مسلسل 84 سال تک گویا کہ میدان جہاد میں رہا ہے اور روزے کی حالت میں رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری امت کی تو اتنی عمریں ہیں نہیں، 84 سے ٹوٹل 70 سال اگر ہو، اس میں تو پہلے 15 سال تو نکال دیں، 84 سال مسلسل کہاں سے بنیں گے؟ آپ ذرا افسردہ ہوئے، آپ اداس ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ اتار کر تسلی دے دی، نہیں فکر نہ کریں، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی دے دی ہے، اگر آپ کی امت سے ایک رات بھی عبادت کر لے گی، اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ اگر اس مجاہد نے 84 سال تک جہاد کی عبادتیں کی، یا تو ایک رات کی عبادت اس کی 84 سال سے بھی بڑھ جائے گی۔ یہ آپ کی اطمینان تسلی کے لیے نازل فرمایا۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا قول نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا گیا، جس نے گویا کہ 1000 مہینے تک یعنی 84 سال تک اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، اطاعت کی، میدان جہاد میں اترا، ایسا عابد۔ ظاہر اس عابد کا تذکرہ اس کا سن کے آپ بھی افسردہ ہوئے، صحابہ پر بھی ایک خاص قسم کی افسردگی کہ یار یہ آدمی 84 سال اس سے عبادت کی ہے، ہم تو جتنا بھی زور لگائیں ہم 84 سال تک مسلسل کر ہی نہیں سکتے، ہماری عمر ہی اتنی نہیں ہے۔ جب یہ اداس ہوئے تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سورۃ نازل فرما دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بتا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی عمریں دکھلائی گئی کہ امت محمدیہ کی میکسیمم عمریں عام طور پہ کتنی ہوں گی، تو 60 اور 70 کے درمیان، 60-70 کے درمیان عام طور پہ امت کی عمریں ہوں گی۔ تو جب 60-70 کے درمیان عمریں سنی تو آپ افسردہ ہوئے کہ اس امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، پہلی امتوں کی عمریں بنی اسرائیل کی تو بہت زیادہ ہوتی تھی، وہ تو ہزاروں سال تک عمریں ان کی، اور ان کی عمریں اتنی کم، یہ جتنی بھی عبادت کر لیں ان کی عبادت کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ دیکھو آپ حیران ہوں گے کہ دیکھو ان تمام واقعات میں فکر کس کی؟ آخرت کی ہے، عبادت کی ہے، دنیا کی چیزوں کے نہیں ہے۔ کہ صحابہ یہ سوچے کہ یار دنیا کے مزے وہ زیادہ اڑاتے ہیں، ہم یار ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، دنیا کے مزے کیسے اڑائیں گے؟ دنیا تو ان کی نظر میں ہے ہی نہیں، اس کی تو حیثیت نہیں، وہ جو مقدر اور تقدیر پر ہے اس پہ راضی ہیں، وہ تو عبادت اور دین کی فکر میں ہے کہ یار اتنی عبادتیں ہم نہیں کر پائیں گے جتنی وہ کر گئے۔ دیکھو یہ سوچ اور فکر میں ہماری ان کی سوچ فکر میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ ہر چیز عبادت اور دین اور آخرت کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات پر افسردہ ہو رہے ہیں کہ 60 اور 70 کے درمیان عمریں، اور صحابہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ان تک پہنچیں گے۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ نازل فرما دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بتلا دیا کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر 70 سال بھی عمر ہے اس امت کے کسی امتی کی، اور ہر سال اس کو لیلۃ القدر مل رہی ہے، اور پھر 84 سال کے اندر بھی تو 84 لیلۃ القدر آئیں گی، وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہے۔ یہ گایا کہ یہ جو کہا کہ یہ ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ وہ 84 سال جس میں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اب ایک آدمی 84 سال کی عبادت کے اندر جو ہے وہ گایا کہ ہر سال لیلۃ القدر اگر پاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اس کی عبادت کا کہاں نقطہ انتہا پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا تو اس پر صحابہ کرام خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ یہ ایک رات ہمیں ایسی مل گئی، اس مختصر وقت میں اتنا اللہ عطا فرما دیں گے کہ 84 سال کی عبادت بھی پیچھے رہ جائے گی۔ اس لیے فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ انبیاء تھے جنہوں 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور 80 سال کے دوران میں ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ ایسی بات 80 سال تک اللہ کی عبادت میں، اور ایک لمحہ بھی پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ سے غفلت اختیار نہیں فرمائی۔ اب جب اس کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران بھی ہوئے اور اداس بھی ہوئے کہ یار ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہماری ٹوٹل عمر ہی 70 سال، یہ 60 سال ہے،
جس میں شروع کے 15 سال نکال دیں، باقی کتنی رہ گئی؟ ہم شب و روز بھی کریں تو یہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ان انبیاء کو دیکھو کیسا اللہ نے نوازا ہے۔ جب یہ اداسی ان پر طاری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تسلی اطمینان کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، اور وہ سورہ قدر لے کے آ گئے، فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب دیکھو ان شان نزول کے اندر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ امت محمدیہ کو تھوڑے وقت میں اللہ تبارک و تعالی زیادہ عطا کر رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ٹائم ایسا کریٹیکل ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کی آج کی دنیا میں بھی بعض ورکر اوور ٹائم دیتے ہیں تو ان کو عام ٹائم سے زیادہ دیا جاتا ہے، یا آپ سنڈے اور سیٹرڈے میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ، کوئی آپ سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ دے رہے ہیں، آپ کو ڈبل ٹریپل دیں گے بھی پر آور۔ تو گویا کہ بعد ٹائم ایسا کریٹیکل ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ٹائم امت محمدیہ کا ایسا کریٹیکل ہے کہ قرب قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے اور انسانی ختم ہونے والی ہے، اب ٹائم زیادہ ہے نہیں۔ اب اس وقت کے اندر اب انسان جس خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ عبادت کرے گا، ایسا اخلاص پہلے نظر نہیں آتا۔ جب اس انداز سے عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یقینا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔